بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان فی احسن تقویم والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد۔ حضرات گرامی، وضو توڑنے اور نہ توڑنے والی چیزوں کے بارے میں مسائل کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ان مسائل کی دوسری قسط ہے۔ 3-4 جمعہ پہلے جب غسل کا بیان ہو رہا تھا تو اس میں ایک مسئلہ آیا تھا کہ اگر کسی شخص کو سر پر پانی ڈالنا نقصان دہ ہو تو وہ غسل کس طرح کرے۔ تو اس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ وہ گردن پر سے نہا لے اور پورے سر پر بھیگا ہاتھ پھیر لے، اور اس طرح ہاتھ پھیرے کہ انگلیوں کو بھگو کر بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا لے۔ لیکن اس وقت میں نے شاید کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے بارے میں ذکر نہیں کیا تھا۔ تو دیکھیں، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ایسا شخص پہلے کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے اور پھر پورے چہرے کو دھلے، گردن کے پچھلے حصے کو دھلے، کان کو دھلے اور پورے بدن سے نہائے، اور پھر بالوں پر بھیگا ہاتھ پھیرے، اور اس طرح ہاتھ پھیرے کہ انگلیوں کو بھگوئے اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا لے۔ تو اس طرح کرنے سے اس کا غسل مکمل ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک مسئلہ معذور کے بارے میں آیا تھا کہ معذور شخص ایک وضو سے جتنی نمازیں چاہے ادا کر سکتا ہے۔ تو اس میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر نماز پڑھ سکتا ہے تو ایسا شخص قرآن کی تلاوت بھی کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو دیکھیں، اس کے بارے میں حکم یہی ہے کہ جس وضو سے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں اس وضو سے قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو انجام دے سکتے ہیں جو باوضو شخص انجام دے سکتا ہے۔ تو لہٰذا معذور شخص بھی اگر نماز کے لیے وضو کرے گا تو اس وضو سے نماز کے علاوہ جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں ان تمام کاموں کو بھی انجام دے سکتا ہے۔ اب آج کا سوال یہ ہے کہ انجیکشن لگوانے سے کب وضو ٹوٹا کرتا ہے اور کب نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انجیکشن 2 طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک انجیکشن وہ ہوتا ہے جو رگ یعنی نس میں لگایا جاتا ہے، اور ایک انجیکشن وہ ہوتا ہے جو گوشت میں لگایا جاتا ہے۔ تو جو انجیکشن نس یعنی رگ میں لگایا جاتا ہے اس انجیکشن کے لگنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور جو انجیکشن گوشت میں لگایا جاتا ہے اس انجیکشن کے لگنے سے وضو نہیں ٹوٹا کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وضو بدن سے جب خون نکلتا ہے تب ٹوٹتا ہے۔ تو جو انجیکشن رگ میں لگایا جاتا ہے تو اس انجیکشن میں ہوتا یہ ہے کہ ڈاکٹر پہلے سرنج میں کچھ خون نکال کر بھرا کرتا ہے، اور پھر جو اس میں دوا ہوتی ہے خون اور دوا کو پھر بدن میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور جو خون سرنج میں سوئی میں بھرا جاتا ہے وہ اتنا ہوتا ہے جو اپنی جگہ سے بہنے کے لائق ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب بدن سے اتنا خون نکلے جو بہنے کے لائق ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ اس وجہ سے رگ میں لگنے والے انجیکشن سے بھی وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے، اور جو انجیکشن گوشت میں لگایا جاتا ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر اس انجیکشن کے لگنے سے بدن سے اتنا خون نہیں نکلتا جو بہنے کے لائق ہو، اور جب اتنا خون نہیں نکلے گا جو بہنے کے لائق ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن بالفرض اگر گوشت میں لگنے والے انجیکشن میں بھی اتنا خون نکل آئے کہ اپنی جگہ سے بہہ جائے تو پھر اس انجیکشن سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے کہ اعتبار خون کے نکل کر بہنے اور نہ بہنے کا ہے۔ اگر خون صرف نکلا، چمکا تھوڑا سا لیکن بہا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اپنی جگہ سے بہہ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اسی طریقے سے
اگر گوشت میں لگنے والے انجیکشن میں خون صرف چمکا لیکن بہا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اپنی جگہ سے بہہ گیا تو پھر اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نشہ سے کب وضو ٹوٹا کرتا ہے اور کب نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اتنا نشہ جو پاؤں میں لڑکھڑاہٹ پیدا کر دے اس نشہ سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور جو نشہ پاؤں میں لڑکھڑاہٹ پیدا نہ کرے اس نشہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ نماز میں کھڑے کھڑے سو جایا کرتے ہیں، تو اس سے ان کا وضو فاسد ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز میں کھڑے ہو کر سونے سے یا رکوع کی حالت میں سونے سے یا سجدے کی حالت میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان حالتوں میں اگر نماز کے اندر سو جا رہا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اگر سجدے میں ہے یا رکوع میں ہے تو سنت کے مطابق رکوع یا سجدہ کر رہا ہو۔ اگر سنت سے ہٹ گیا تو اس صورت میں سونے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر سنت سے نہیں ہٹا بلکہ سنت کے مطابق رکوع یا سجدہ کر رہا ہے اور سو گیا تو اس صورت میں سونے سے اس کا وضو فاسد نہیں ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نماز میں قہقہا لگانے سے یا ہنسنے سے یا مسکرانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے قہقہا، ایک ہے ہنسنا اور ایک ہے مسکرانا۔ قہقہا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اتنی زور سے ہنسے کہ خود اس کی آواز کو سنے اور اگل بغل جو لوگ کھڑے ہیں وہ بھی اس کی آواز کو سن سکیں، یہ ہو گئے قہقہا۔ اور دوسری چیز ہے ہنسنا۔ ہنسنے میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی خود اپنی آواز کو سن لیتا ہے لیکن اگل بغل والے لوگ اس آواز کو نہیں سن پاتے۔ اور مسکرانا یہ ہے کہ نہ تو خود سن سکے اور نہ تو اگل بغل والے اس کی آواز کو سن سکیں، صرف لب ہلے، دانت ظاہر ہوئے لیکن آواز پیدا نہیں ہوئی تو اس کو بولتے ہیں مسکرانا۔ اب تینوں کا حکم یہ ہے کہ قہقہا سے وضو اور نماز دونوں چیزیں فاسد ہو جایا کرتی ہیں، اور ہنسنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن وضو فاسد نہیں ہوتا ہے، اور مسکرانے سے نہ تو نماز ٹوٹتی ہے اور نہ تو وضو فاسد ہوتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جس کو یہ شک ہو جائے کہ وضو کیا یا نہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ باوضو مانا جائے گا یا بے وضو مانا جائے گا؟ تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ جس کو وضو کرنے نہ کرنے کے بارے میں شک ہو جائے تو وہ شخص بے وضو مانا جائے گا اور اس شخص پر وضو کرنا لازم ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جس کو اپنی نماز کے دوران اپنے وضو کے بارے میں شک ہو جائے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ نماز کے باہر ہے اور اس کو وضو کرنے نہ کرنے کے بارے میں شک ہو گیا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بے وضو مانا جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ نماز پڑھ رہا تھا انسان اور اس کو اپنے نماز کے درمیان میں وضو ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کے بارے میں شک پیدا ہو گیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی وہ اپنی نماز کو توڑ کر پھر سے وضو کرے یا تو اپنی نماز کو جاری رکھے؟ تو دیکھیں اس کا حکم یہ ہے کہ جس کو نماز کے دوران اپنے وضو کے بارے میں شک ہو جائے تو وہ نماز کو جاری رکھے اور اس شخص کو باوضو ہی مانا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کا ایک قاعدہ ہے کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوا کرتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے اسے اپنے باوضو ہونے کے بارے میں یقین تھا کہ میں باوضو ہوں۔ اب نماز کے دوران اگر وضو کے بارے میں شک پیدا ہو گیا تو اس شک کے پیدا ہونے سے اس کا یقین زائل نہیں ہوگا، لہٰذا وہ شخص باوضو مانا جائے گا اور وہ اپنی نماز کو جاری رکھے۔ لیکن اگر اس کو یقین ہو جائے کہ میں بے وضو ہوں تو اس پر لازم ہے کہ اپنی نماز کو توڑے
وضو کرے اور پھر سے نماز پڑھے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا بے وضو شخص دینی کتابوں کو ہاتھ لگا سکتا ہے یا نہیں؟ حدیث کی کتاب ہے یا فقہ کی کتاب ہے یا دوسری دینی کتابیں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، بے وضو شخص دینی کتابوں کو ہاتھ لگا سکتا ہے، ان کو چھو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اتنا خیال رہے کہ دینی کتابوں میں جہاں پر قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہوں، خاص ان آیتوں پر ہاتھ رکھنا ایسے شخص کے لیے جائز نہیں ہے، اور ان آیات کے علاوہ جو دوسری باتیں لکھی ہوئی ہوں ان تمام باتوں پر کو انسان چھو بھی سکتا ہے، ان کو ہاتھ لگا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن قرآن پاک کا مسئلہ کیا تھا کہ قرآن پاک کو بے وضو شخص ہو یا ناپاک شخص ہو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔ اگر اس پر کوئی جزدان قرآن پر ہو یا ہاتھ میں انسان کوئی رومال وغیرہ پہن لے تو اس صورت میں قرآن کو تو چھو سکتا ہے، لیکن بغیر کسی حائل کے، بغیر پردے کے ڈائریکٹ قرآن پاک پر ہاتھ رکھنا یہ بے وضو شخص کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور لیکن جو دینی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کو بے وضو شخص ہو اور ناپاک شخص بھی ان کتابوں کو چھو سکتا ہے اور ان کو ہاتھ لگا سکتا ہے، ان میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ بے وضو شخص کے لیے مسجد میں داخل ہونا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے وضو شخص کے لیے مسجد میں داخل ہونا جائز ہے، لیکن ناپاک شخص کے لیے مسجد میں داخل ہونا یہ گناہ ہے۔ آخری سوال یہ ہے کہ اگر وضو کرتے وقت کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ پھر سے وضو کرے یا جتنا وضو کر چکا ہے اس کے آگے سے جاری رکھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وضو کرنے کے درمیان کوئی شخص بے وضو ہو جائے، مثلاً ہوا خارج ہو جائے یا قطرے آ جائیں، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پھر سے وضو کرے، اور جتنے اعضاء کو وضو میں دھل چکا ہے وہ تمام اعضاء نہ دھلنے کی طرح ہو گئے، لہٰذا اس پر لازم ہے کہ وہ از سر نو وضو کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل دینیہ سیکھنے، ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔